بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے القدوس۔ قدوس اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مادہ قدس ہے۔ قدس سے مقدس، تقدس، قدسی جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ قدس 3 حروف کاف دال سین سے بنا ہے۔ عربی میں سب تو نہیں مگر عموماً 3 حروف سے الفاظ بنتے ہیں، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ انہی حروف میں کچھ سابقے لاحق کے جمع کر دینے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مادہ ہے قتل، کسی کو مارنا، اسی سے قاتل بنتا ہے اور مقتول بھی۔ دونوں قتل سے نکلے ہیں لیکن مطلب فرق ہے کیونکہ ان کے وزن فرق ہیں۔ قاتل کا وزن ہے فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، اور مقتول کا وزن ہے مفعول جس پہ کام کیا جائے۔ ایسے ہی قتال یعنی بہت قتل عام کرنا جیسے جنگ میں کیا جائے، اس کا وزن مختلف ہے۔ اسی طرح قدس کے مادے سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جیسے مقدس اور تقدس۔ قدوس بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ اگر آپ کو مادے والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں، علم کا حق ہے کہ اسے ادب سے پڑھ لیا جائے۔ یہ ادب جس سے آپ نہ سمجھ میں آنے والی بات بھی پڑھ لیں گے، یہ ادب آپ پہ سمجھ کے دروازے کھول دے گا۔ ایسی تکنیکی باتیں بس پڑھ لیا کریں، یہ دل میں جذب ہو جائیں گی۔ قدس کاف دال سین کا مطلب ہے زمین میں دور تک چلے جانا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، بابرکت ہونا، کسی کا بہت ادب کرنا۔ کسی کے مقدس ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی وہ بہت پاک، بہت بابرکت ہے۔ انگریزی میں اسے ہولی کہتے ہیں۔ قدوس فعول کے وزن پر ہے۔ فعول کے وزن والے الفاظ میں کسی کام کے بہت بہت کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے شکر سے شکور، بہت بہت شکر کرنے والا۔ غفر سے غفور، بہت بہت معاف کرنے والا۔ صبر سے صبور۔ اب سمجھ میں آیا؟ شاکر، غافر، صابر ہوتے ہیں نارمل لیول پہ شکر کرنے والے یا معاف کرنے والے اور صبر کرنے والے، لیکن جب یہ لفظ فعول کے وزن پہ جا کے شکور، غفور اور صبور بنے تو ان کا معنی بہت بہت زیادہ ان کاموں کو کرنے والے۔ قدوس ہے جو بہت بہت پاک ہے، جو بہت ادب و احترام کے لائق ہے، وہ جو اتنا پاک ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ اور یہی وہ مطلب ہے جس پہ آج آپ نے غور کرنا ہے۔ جس رب کو میں اور آپ صرف ایک جج سمجھتے ہیں، جو ہماری ذرا سی بات پہ ہمیں جج کر کے ہمارے نمبر کاٹنے کو تیار ہے، وہ رب دراصل ایسا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس کے رب کے ناموں پر غور ہی نہیں کیا، ورنہ ہم بہت پہلے جان جاتے کہ ہمارا رب بہت پاک، بہت برتر ہے ان تمام انسانی خواص سے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ کر اس سے نفرت کرنا، اس سے خفا ہونا اور اس سے اپنے فیورز روک دینا، یہ انسان کے خواص ہیں۔ ہم کسی کی بری عادت دیکھیں یا اگر کسی کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ پڑھ لیں جس میں اس نے ہماری مرضی کے خلاف بات کی ہوتی ہے تو ہم فوراً اسے اپنے فیورٹ کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں، آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فیور دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل اس کی طرف سے برا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ایسی انسانی باتوں سے بہت اوپر ہے۔ وہ آپ کی ذرا سی حکم بدولی پہ آپ کو آؤٹ نہیں کرتا۔ جب تک آپ کا ساتھ جاری ہے، وہ آپ کو ہر روز موقع دیتا ہے واپس آنے کا، پلٹ کے اس کی چوکھٹ پہ آ جانے کا، کیونکہ آخر میں تھک کے ہم سب نے اسی رب کے پاس آنا ہوتا ہے۔ دنیا جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو ہم اسی رب کے پاس واپس آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ رک جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں شدید ناپسند ہی کرتا ہوگا۔ لیکن یہ تو انسانی عادت ہے، ہمارا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ پرفیکٹ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک۔ وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ اپنی بات سے پھر جانا تو انسان کی خاصیت ہے۔ یہ غلط اور ٹیڑھی میڑھی بات کرنا، یہ اللہ کا شیوا نہیں۔ وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے اور صاف صاف بات کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان کے صرف توبہ کرنے کی دیر ہے، تو بس اس کی بات میں شک کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں زیادہ بڑی ہے، تو بس ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھنے کی توفیق دی ہے یا سننے کی، تو اس لیے کہ آپ کے دل تک یہ میسج پہنچ جائے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انسانوں جیسا نہیں، وہ رب ہے، آپ کا خالق اور آپ کا مالک۔ وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں گیا، بلکہ آپ آج بھی اس کی نظر میں ہیں۔ آپ نے دل سے اس بات کو نکال دینا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے اور اس کے درمیان آ گئے ہیں، اور اب یہ دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوار جتنی بھی اونچی ہو جائے، وہ آپ کا ایک دفعہ سر جھکا کے چلے آنا ہی گرا دے گا۔
آپ نہ آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس نے تو آپ کا رزق نہیں روکا نہ سانس بند کی ہے۔ اس نے آپ کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں اور واپسی کے سارے راستے آپ کے رب کی طرف ہی جاتے ہیں۔